سو مظہر عباس صاحب تھے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ دیگر مہمانان بھی ہمارے ساتھ ہیں. سو مظہر صاحب یہ جو پہلے اس پہ کوئی کامنٹ کر لیں، یہ کوئی اس پریس کانفرنس میں آپ کو کوئی بہت غیر معمولی بات تو نظر نہیں آتی؟ یعنی جب وہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے لگا ہے اس لیے خاص ٹریول ایڈوائزری آ کر جاری کی ہے، یا ظاہر ہے ان حالات میں ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہیں ممالک اور وہ انہوں نے آ کے کر دی ہے کہ بھائی ہمارے شہری گریز کریں سفر کرنے سے؟ اچھا، یہ تو پریس کانفرنس سے کم پریس ریلیز زیادہ تھا. ایگزیکٹلی وہ آگے بات کر کے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی بات. مطلب سوال جواب لیے کیوں سمجھ میں نہیں آیا مجھے. پریس کانفرنس شاید بعد میں ہو، لیکن ایک بات وسیم یاد رکھیں، ہاں یہ جو بار بار اور کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے رجیم چینج کی، ہاں یہ یاد رکھیں کہ 45 سال پہلے ایک رجیم چینج ہوئی تھی، اور وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ پرو امریکن تھی. یعنی شاہ آف ایران کو ایک اسلامک ریولوشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا. ہاں یہ جو لڑائی اب بن رہی ہے یہ اسرائیل ورسز ایران سے زیادہ ایران ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس بن رہی ہے، یا وائسی ورسا. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلے دن سے امریکہ نے ایران کی اس رجیم کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. ہاں بالکل ایسے ہی. اور چاہے وہ امام خمینی کا زمانہ ہو یا خامنہئی کا زمانہ ہو. اور یہ جو صورتحال ہے ان کے کم سے کم ان کے ذہنوں میں، یا اسرائیل ہو یا امریکنز ہوں، ان کے ذہنوں میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ موومنٹ کہ رجیم چینج بھی ہو جائے اور ایران کا جو نیوکلیئر وہ ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یا ایران سرنڈر کر دے. ایران سرنڈر نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے. اور یہ بھی طے ہے نا کہ یہ رجیم چینج کی پہلی ایفرٹ بھی نہیں ہے، بلکہ دوسری بھی نہیں ہے، تیسری بھی نہیں ہے، متعدد ہوتی رہی ہے. اب تک تو ناکام رہی ہیں، بالکل ناکام رہی ہے نا. جب سے انقلاب ایران آیا ہے تب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں. انقلاب کے 1 سال بعد ایران عراق وار مسلط ہو گئی، پھر بھی وہ رجیم چینج نہیں کر پائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو ایران میں ہنگامے ہوئے تھے، جی ہاں، میسا امینی والے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کو یہی ہاتھ نظر آئے گا. تو وہ انٹینشن بہت واضح ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا، غزہ میں کیا، باقی جو ممالک تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ آج لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہوا ہے. سوویت یونین کے ٹوٹنے کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینی کوس کو ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ممالک جن کو ایک بیلنس تھا، بیلنس آف پاور تھی، ایک بلاک جن کو روکتا تھا، چاہے آپ لیبیا لے لیں، آپ شام لے لیں، آپ عراق لے لیں اور لبنان لے لیں، وہ سارے ممالک جو ہے انہوں نے ڈسمینٹل کر دیے. انہوں نے بہت ہی میجر لیڈرز کو پچھلے چند ماہ میں ٹارگٹ کر کے ہلاک کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا رائٹ موومنٹ ٹو ہٹ ایران. پرابلم یہ ہے کہ ایران تو بہت بڑا ملک ہے، اسرائیل بہت چھوٹا ہے. تو اگر ایک فائنل وار ہو گئی اور ڈیڈ اینڈ ہو گیا اس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اور صرف پھر اسرائیل کا نہیں ہوگا، دنیا میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ایران کے اندر ایک پپٹ گورنمنٹ کو لے کر آ جائیں گے. ہاں، جو کہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا، پھر میں یہ احمد صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ایسا ہوتا. اب نظر آتا ہے سال سے تو نہیں ہو پایا، لیکن